बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और शदीद धचका लगा है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आज सानिया माल्टाटोन की 7वीं बरसी मनाई जा रही है। पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, रैलियाँ की जा रही हैं। और बिस्मा अमजद जो कि तंजीला अमजद शहीद की बेटी हैं, उन्होंने एक वीडियो मैसेज वायरल किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के नाम और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब के नाम। वो तमाम तर तफसीलात भी आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि लवाहिकीन पिछले 7 सालों से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सानिया माल्टाटोन एक ऐसा सानिया जिसको आप चाहकर भी नहीं बुला सकते, लेकिन उस सानिया के लवाहिकीन जिसको रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, वो आज इंसाफ लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि ट्विटर पर एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि अदालती इंसाफ बराए नाम ये क्यों चलाया जा रहा है, इसकी आखिर क्या वजूहात हैं। आखिर पर बात करेंगे मुफ्ती मियाँ अजीज़ुर रहमान जो कि मौलाना फजल रहमान की जमात के ओहदेदार हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात के उनका तलक है मौलाना फजल रहमान की जमात से। उन्होंने एक तालिब इल्म के साथ बदफैली की है। उस हवाले से अब वफाकुल मुदारस से एक मुतालबा किया जा रहा है और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफ साहब की जानिब से एक मुतालबा किया गया। वो मुतालबा है क्या, वो भी आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सानिया माल्टाटोन के हवाले से। 7 साल आज मुकम्मल हो चुके हैं इस सानिया को। 2014 17 जून एक ऐसा सानिया जिसको आप चाहकर भी नहीं बुला सकते, जिससे आप क़यामत तक नज़रें नहीं चुरा सकते। एक ऐसा सानिया जिसके पेश नज़र तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को गोलियां मारी गई और रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, सिर्फ इस वजह से कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह ये लोगों को अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाना चाहते थे। और उस वक्त राना सनाउल्लाह ने कहा था और साद रफ़ीक ने कहा था कि हम ताहिर कादरी को और उसके कारकुनान को सबक सिखाएंगे, और जिसके बाद 17 जून 2014 को सानिया माल्टाटोन बपा किया गया। आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि दिन दिहाड़े किस तरीके से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से पुलिस ने और नून लीग के गुलू भट्टो ने मासूम और नहते शहरियों को ज़ख्मी किया। 17 लोग शहीद हुए और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें से आज भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी बीमारी में मुब्तला हैं और कुछ लोग अभी तक भी ज़ख्मी हैं। लेकिन मसला यह है कि 7 साल गुजर जाने के बावजूद एक ऐसा सानिया जिसको दुनिया भर ने देखा, जिसको दुनिया भर के कैमरों ने रिकॉर्ड किया, आज उस सानिया के लवाहिकीन आज भी 7 साल गुजर जाने के बाद दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी एक अदालत जाती हैं, कभी दूसरी अदालत जाती हैं, कभी कोई उनको कहता है कि हम आपको इंसाफ दें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल रहील शरीफ, उन्होंने कहा था डॉक्टर ताहिर कादरी साहब से कि हम आपको इंसाफ देंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान, जो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान है, जब वो अपोजिशन में थे, उन्होंने वादा किया था। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार ने कहा था कि कादरी साहब अब आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा। इंसाफ लेने के लिए अब आपको सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि ख़ुद आपके पास इंसाफ चल कर आएगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से उन दहशतगर्दों को जो सानिया माल्टाटोन में मुलविस हैं, जिन लोगों पर इल्ज़ाम है, किस तरीके से वो अब सरेआम घूम फिर रहे हैं। उनको ना तो कोई अरेस्ट करने वाला है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला है। जो JIT बनाई गई है उस JIT को भी रोक दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और बिस्मा अमजद ने एक वीडियो मैसेज वायरल किया है। उन्होंने कहा है कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते। कितना दुख भरा एक मैसेज है, जिसकी माँ को उसकी आंखों के सामने, एक मासूम बच्ची की माँ को उसकी आंखों के सामने उसके मुंह में फैर मार दिया गया, उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया हो, उसकी फूफो को कत्ल कर दिया गया हो। लेकिन वो बच्ची 7 साल बाद आज एक इंसाफ के इदारों के मुंह पर तमाचा मारी है और वो कह रही है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप इतना कर दें कि जो JIT है उसको आप फॉल कर दें, उसको आप बहाल कर दें, ताकि वो काम करना शुरू कर दे। तो इससे बढ़कर सितम ज़रीफ़ी क्या होगी इंसाफ की, कि इंसाफ लेने के लिए अगर आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपके भाई को आपकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया है, तो 7 साल भी आप बेबस होकर बैठ जाती हैं। आप बेहिस लोगों के सामने आप बैठे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा होता, आपको इंसाफ के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। लेकिन कल भी कुछ खबरें सामने आई कि इस हुकूमत के जिस हुकूमत वज़ीर आज़म की अब हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, इन्होंने अपोजिशन में ये वादा किया था कि हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन आज वो इंसाफ जो है वो नज़र नहीं आ रहा।
اور انصاف تو دور کی بات، جن لوگوں نے سانحہ مالاٹون میں شامل ہو کر جن لوگوں نے لوگوں کو گولیاں ماری تھیں، جنہوں نے پولیس کے ساتھ مل کر عام شہریوں کو شہید کیا تھا، وہ آج مختلف عہدوں پر براجمان ہیں، ان کو عہدے بھی دیے جا رہے ہیں، ترقیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بسمہ امجد صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کی ہے ریاست کے تمام اداروں سے کہ JET کو بحال کیا جائے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کو ایک اور شدید دھچکا لگا ہے۔ وہ دھچکا ہے کیا؟ آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف اشتہاری بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، اور نواز شریف بھگوڑے بھی ہیں، اور جب سے وہ عدالتوں سے بھاگ چکے ہیں، عدالتوں کا سامنا کرنے کو وہ تیار نہیں ہیں۔ اب ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں، نیلام کر دی گئی ہیں، اور عدالت کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ عدالت کے سامنے آ کر سرنڈر کریں۔ نواز شریف عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہیں، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات جو ہیں وہ آگے نہیں چل رہے۔ تو جو نواز شریف کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں، جو نیلام کی گئی ہیں، ان کو روکنے کے لیے، ان کی نیلامی روکنے کے لیے 3 درخواست گزار ہیں۔ نواز شریف کے بڑے قریبی لوگ ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو جائیدادیں نیلام کی جا رہی ہیں، جو ضبط کی جا رہی ہیں، ان کو اس سے روکا جائے۔ درخواست گزار تھے میاں اقبال برکت، اسلم عزیز اور اشرف ملک کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی درخواستیں مسترد کرتی ہیں۔ اور جب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ سنایا اور کہا گیا ہے کہ یہ درخواستیں ہم مسترد کرتی ہیں، درخواستیں میرٹ کے برعکس ہیں، اور ہم اس لیے ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائیداد بحق سرکار ضبط کرنے اور نیلام کرنے کا حکم سنا رکھا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے فیصلے میں کوئی قانونی سکم نہیں دیکھا، کوئی قانونی سکم نہیں پایا، جس کی وجہ سے یہ درخواستیں جو ہیں یہ قبول کی جائیں۔ تو آج عدالت نے ان کی درخواستیں ریجیکٹ کر دی ہیں، مسترد قرار دے دی ہیں۔ درخواست گزار عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ درخواست گزار نواز شریف کی جائیداد میں اپنا انٹرسٹ پر مطمئن نہیں کر سکے، تو لہٰذا یہ درخواستیں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اور جو میاں اقبال برکت ہیں، اسلم عزیز ہیں، ان لوگوں نے جو درخواستیں دائر کی تھی، اس میں استدعا یہ کی گئی تھی کہ اپر مال لاہور کا جو گھر ہے، ریونڈ کی 105 ایکڑ زمین ہے، اور اس کو جو ضبط کی گئی ہے اس کو روکا جائے۔ شیخو پورہ کی کوئی 88 کنال کے قریب زمین ہے، اس کا جو فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ کہا گیا کہ 1 اکتوبر 2020 اور جون 2021 کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنا ہے کہ ہم آپ کی یہ درخواستیں ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ کی درخواستیں مسترد کرتی ہیں، اور یقیناً اب نواز شریف کو یہ عدالتیں جو ہیں اگر انصاف کرنے لگ جائیں، اگر اس طریقے سے انصاف ملنا شروع ہو جائے لوگوں کو کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، تو پھر جو بھی اشتہاری ہیں، اب نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے، وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، وہ عدالتوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی ہے، لیکن آج عدالت نے یہ درخواست ریجیکٹ کر دی ہے۔ اب آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ایشو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ، ایک انتہائی دکھ بھرا واقعہ، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے غلیظ، گندی اور اس سے بڑھ کر ایک گھنونی حرکت کیا ہوگی کہ نام کا مفتی ہو، ایک مذہب اور دین کا نام لینے والا شخص، اور عمر اس کی اندازہ کریں۔ میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ اس ٹاپک پر بات کی جائے، کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی ایک افسوس کی بات ہے، جس کا نام مفتی ہے، جو نام کا مفتی ہے، جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا بندہ ہے، میاں عزیز الرحمان، اس نے اپنے ایک طالب علم کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اور وہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان جو پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑنے کو تیار ہوتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، بیوقوف بناتی ہیں کہ جی ہم تو پاکستان میں انصاف کا بول بالا چاہتی ہیں، اداروں کی عزت ہونی چاہیے، اداروں کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن جب اپنی جماعت کا بندہ اس گھنونی اور بدفعلی کے اس میں پکڑا گیا ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کی مذمت کی ہے، ہم نے تو اس کی مذمت کی ہے۔ بھئی آپ مذمت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اس بندے کو اریسٹ کرواتے، اس بندے کے خلاف کارروائی کرواتے، اس بندے کو اریسٹ ہونا چاہیے، ایسے شخص کو، ایسے جو درندہ صفت انسان ہے، اس کو چوکوں پر لا کر ایسے جو لوگ ہیں ان کو سرعام پھانسیاں دینی چاہیے، ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور ان کو الٹا لٹکا کر قوم کے سامنے ایک مثال قائم کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ لیکن بہرحال ایک افسوس کی بات ہے، اس سے ہم بڑھ کر کیا کر سکتے ہیں۔ مفتی عزیز الرحمان جو نام کا مفتی ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے طالب علم سے بدفعلی کی، اور وزیر اعظم عمران خان کے جو نمائندہ خصوصی ہیں، انہوں نے
اس حوالے سے مطالبہ کیا ہے اپنے ایک بیان میں کہ بچوں سے جنسی زیادتی کے مجرمان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے۔ علامہ طاہر اشرفی نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جنسی زیادتی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی شخص کے انفرادی فعل کو ادارے سے جوڑنا نامناسب بات ہے، واقعے کی فرانزک تحقیقات کروائی جائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاق المدارس کو واقعے کا علم ہونے پر نوٹس لینا چاہیے تھا، اور انہوں نے یہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسلامیہ مدرسہ کے مفتی عزیز اپنا ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے تناظر میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو الٹا لٹکانا چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایک مبینہ طور پر جو رکن ہے اپنا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا اس کی رکنیت معطل کر دی ہے، یہ کچھ کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا سامنے تفصیلات آتی ہیں، ان کو سزا مل پاتی ہے۔ اگر اس شخص کو آج مثال بنا دیا جاتا ہے، اگر اس شخص کو الٹا لٹکا کر آج دنیا کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ مدارس کو بدنام کرنے والے اور اس قسم کی گھنونی حرکت کرنے والوں کو اب سپیس نہیں دی جائے گی، تو یقین کریں اس قسم کے اب واقعات نہیں ہوں گے۔ لیکن پاکستان ہے، آپ کے بھی سامنے ہے سارا صورتحال، یہ واقعہ ہوا ہے، کچھ روز بعد آپ سب بھول جائیں گے، ہم بھی بھول جائیں گے، پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے، لیکن عملی طور پر اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کریم آپ کا آمین ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔